سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، جم کر بیٹھیے۔ آپ حضرات نے جس موضوع پر مفتی راشد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کا بیان سنا، بڑے مدرسوں میں تدریس کی خدمات انجام دینے والے، وہ جو باتیں کہتے ہیں اتنی مدلل ہوتی ہیں، اس کے اندر حوالے ہوتے ہیں تو بات تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہوئی بعض احباب کے توجہ دلانے پر کہ اسی موضوع کو میں آسان زبان میں آپ کے سامنے آسان سے آسان تر کر کے پیش کروں تاکہ صحیح صورتحال آپ کے سامنے آ سکے۔ تو اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ان پاگلوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے دعویٰ خداوندی کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ جو دعویٰ خداوندی کرتا ہے اس کی بہت جلد پکڑ نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جا ٹہل گھوم۔ کیوں؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، وہ سوئے گا نہیں، پیشاب پخانہ نہیں کرے گا، وہ کسی کی اولاد ہوگا، اس سے اولاد ہوگی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خدا کی خدائی کے منافی ہیں۔ خدا وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، جس کو نیند نہیں لگتی، اونگ نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ تو کمبخت کھاتا ہے، پیتا ہے، محتاج ہے، مجبور ہے۔ تو اگر کوئی شخص دعویٰ خداوندی کرتا ہے تو اس پر توجہ نہیں دی جاتی، ٹہلنے دو اس کو۔ عبدالجبار صاحب تیز کام کیجیے، جو کرنا ہے ڈسٹرب بالکل مت کیجیے، ورنہ بعد میں دیجیے۔ اور آگے جو بچے بیٹھے خاموش بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ پیچھے جاؤ۔ اتنی اہم بات ہو رہی، کوئی بات نہیں کرے گا بیچ میں، خاموش بیٹھنا ہے تو بیٹھیے ورنہ پیچھے جائیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ دنیا کے اندر ایسے پاگلوں کی کمی نہیں جنہوں نے دعویٰ خداوندی کیا، لیکن ان میں سے سب کے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ دعویٰ خداوندی کرنے والے کے پیچھے عقل کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول چونکہ انسان ہوتے ہیں، وہ کسی سے پیدا ہوتے ہیں، ان سے کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، انسانوں کے ساتھ انسانوں کی ضرورتوں میں شامل ہوتے ہیں، تب تو وہ آئیڈیل نمونہ ہوں گے۔ جن بیچاروں کو غلط فہمی ہے کہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے، رسول بشر نہیں ہونا چاہیے، ارے میرے بھائی پھر وہ آئیڈیل کیسے ہوں گے، نمونہ کیسے ہوں گے؟ وہ تو آبادی میں رہیں گے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر کے بتلائیں گے، پاکیزہ شادی کر کے بتلائیں گے۔ ہم جب نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھتے ہیں تو قرآنی آیتوں کے بعد یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کا سلوک ان کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور فرمایا الحمدللہ میرا سلوک میری عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، تیز سردی ہے، مکے سے 20,000 کا لشکر مدینے کو تہس نہس کرنے کے لیے چل چکا ہے، وقت کم بچا ہے، اور مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہے، ایک طرف لیبل زمین ہے، تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ ہے، وہ اس میں گہری خندق کھودنی ہے، جو اتنی گہری ہو کہ آدمی کود کے نکل نہ سکے، اور اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا پھلان نہ سکے۔ اور آپ حضرات کو اللہ نے اگر وہ سعادت دی ہے تو آپ جانتے ہیں، اور اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، کنکریلی مٹی تھی، پتھر نکلتے تھے، ایک موقع پر چٹان رکاوٹ بن گئی تھی۔ یہ حالات ہیں، اور دشمن کا خوف ہے، تیز سردی کا موسم ہے، غربت کا عالم یہ ہے کہ صحابہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، یا رسول اللہ بہت تنگی ہے، خندق کھودنی ہے، کدال چلانا ہے، پیٹ میں دانہ نہیں ہے،
کام نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے ہم نے فاقے کی شدت کی بنیاد پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ اس مجمع کے اندر کوئی کتنا ہی غریب ہو لیکن ایسا فاقہ کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، شاید یہ واقعہ کسی کے ساتھ کبھی پیش نہ آیا ہوگا۔ امت اپنا پیٹ کھول کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دکھا رہی ہے۔ قربان جائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن کھسکایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے کہ جس فاقے کی شدت کو تم محسوس کر رہے ہو اس کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ نبی چونکہ انسانوں میں ہوتے، قرآن نے بار بار کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے رسول۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے۔ اب اگر کوئی دوسرا سر پھرا کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں، تو سیدھی بات ہے کہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں امتیاز تو ہونا چاہیے۔ سچا نبی بھی انسان ہے، جھوٹا نبی بھی انسان ہے۔ سچا مہدی بھی انسان ہے، جھوٹا مہدی بھی انسان ہے۔ سچے عیسیٰ بھی انسان ہے اور جھوٹا دجال بھی انسان ہے۔ ان میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تو خداوند قدوس نے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو رک کر سمجھ لیں، علماء کرام بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت کے بعد جو ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ انسان مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس معجزے میں دوسرا کوئی نبی کو ٹکر نہیں دے سکتا۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ میں اور پیچھے ہٹ کر آپ کو سمجھاؤں، جب نبی کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میرے اوپر خدا کا پیغام نازل ہوا، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو چونکہ نبی انسان ہوتے تھے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، تو قوم میں سے ایک طبقہ جو مخلص تھا، سمجھنا چاہتا تھا، میں نالائقوں کی بات نہیں کر رہا، نالائقوں کو آپ سائڈ رکھیے، مخلص طبقہ جو اطمینان چاہتا تھا، وہ یہ سوال کرتا تھا کہ بھائی یہ بھی انسان اور ہم بھی انسان، یہ فلانے کے بیٹے ہیں، فلانے کے شوہر ہیں، فلانے کے بھائی ہیں، فلانے کے باپ ہیں، تو یہ نبی ہیں، ہم کو مطمئن تو کرو۔ تو خداوند قدوس نبی کے ہاتھوں پر کوئی ایسی خصوصی چیز ظاہر کرتے تھے بطور معجزے کے، جس سے انسانوں کو اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، یہ چیز عام انسان کے بس کی نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ انسان مطالبہ کرتے تھے نبی ہو فلاں کام کر کے بتلاؤ، نبی ہو فلاں کام کر کے بتلاؤ، تو اطمینان حاصل کرنے والوں کو مطمئن کیا گیا، اور جنہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم کو 2 5 کا پہاڑا پڑھنا ہے، ان کو منہ نہیں لگایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کے اندر 50 مقامات ہیں، ایک سوال ہے کوئی جواب نہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کیوں تم کو 2 5 کا پہاڑا پڑھنا ہے، تم کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت بڑی تعداد میں قرآن کے اندر سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ذوالقرنین کون ہیں، اصحاب کہف کون ہیں، روح کیا چیز ہے۔ قرآن سوال نقل کر رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ صاف جواب دیا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام سے امتیں مطالبہ کرتی تھی، اطمینان کرنے والوں کو مطمئن کیا گیا۔ سیدنا حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، صالح تم نبی ہو، ہم تم کو اس وقت نبی مانیں گے سامنے کا پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ کہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلتی ہے اور اونٹنی نکلنے کے بعد فوراً بچہ دے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایسا مشکل سوال کیا تھا، ایسی مشکل لا کر کھڑی کی تھی جو اسباب کی دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ حضرت صالح نے پروردگار سے درخواست کی، پروردگار آپ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اللہ تو اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اونٹوں کی بارش کر دے، زمین پھٹے، اونٹوں کی ریوڑ نکلے، اندر سے اونٹوں کی کھیپ نکلے۔ خداوند قدوس نے کہا ٹھیک ہے، کہہ دو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اونٹنی نے بچہ دیا۔
مطالبہ پورا ہو گیا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے سوال کیا تھا, آپ کہتے ہو میں نبی ہوں, چاند کو 2 حصوں میں الگ کر کے بتلاؤ. آج کی دنیا میں چاند تو بہت بڑی بات ہے, ایک تارے کو 2 حصوں میں کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. چاند کو 2 حصوں میں کر دینا, جو ہماری اس دنیا سے سینکڑوں گنا بڑا ہے. زمین پہ کھڑے کھڑے چاند کے اوپر اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دینا آسان کام ہے. لیکن جو بات میں نے کہی, مطمئن ہونے والوں کو مطمئن کیا گیا. خداوند قدوس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو لے کر باہر نکلے اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا. چمکتا ہوا 14ویں کا چاند 2 حصوں میں الگ الگ ہو گیا, آدھا ادھر آدھا ادھر. اس وقت دنیا میں جو لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے انہوں نے چاند کو 2 حصوں میں دیکھا ہے. ہندوستان کے اندر اس وقت کیرلا میں لوگوں نے چاند کو 2 حصوں میں دیکھا ہے. ان کو فکر ہوئی یہ کیا ہوا, جب تحقیق کی تو معلوم ہوا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں الگ الگ ہو گیا. اس کو قرآن نے کہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. چاند کے 2 حصوں کا ہونا یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے. قیامت کا وقت قریب آ گیا, اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد